اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ایک جہاد میں تھے اور پورا لشکر تتر بتر ہو چکا تھا. ایک عورت جنگ ہارنے کے بعد، بھائی بیٹا سب کے مرنے کے بعد تتر بتر لوگوں میں ایک عورت تھی، بہت پریشان تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ پاگل کی بھی کچھ پاگل پنا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ذرا. کہا کہ وہ اس طریقے سے بھاگ رہی تھی پروانہ وار کہ کس کی لاش سے وہ گزر رہی ہے، کن حالات سے وہ دوچار ہو رہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. ادھر بھاگی چلی جا رہی ہے، ادھر بھاگی چلی جا رہی ہے، کہیں اس کو سکون نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، لیکن وہ پاگلوں کی طرف پھر رہی ہے. یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھ رہے ہو صحابہ کو تھکے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، جسم چور چور ہو چکا ہے، لیکن صحابہ کو ایسے وقت تقریر کی جاتی ہے. مولانا سب سو رہے ہوں، آپ تقریر کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ سنیں لوگ تب سنیں تب سنائیے، نہیں سنتے تو چھوڑ کے جائیے. اللہ کے نبی ایسے ہی وقت تقریر فرماتے تھے. کہا کہ سنو، سب جو تھکے ہوئے اور پریشانیوں کے عالم میں ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، خود چاہ رہے ہیں کہ کون کہاں بکھر گیا بچھڑ گیا. خیش و اقارب، دوست احباب، ان کا خیش و اقارب ہر مومن ہوا کرتا تھا، ہر انسان ہوا کرتا تھا. دشمن کا قیدی بھی ہوا کرتا تھا. 10 دن کے بھوکے ہیں اس لشکر میں، لیکن وہ بھوکا جس کو قیدی بنایا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے. نہیں ملتا کھانا، مت کھائیے آپ 8 دن، اس کو کھلانا ہے. پڑھا نہیں کیا بدر کے قیدیوں کو؟ پڑھا نہیں آپ نے؟ اور اسامہ بن اسال کو؟ یہ نبی تھے اور اس نبی سے محبت کرنی ہے اور اس کو نبھانا ہے. ہم پتہ نہیں کہاں سے کون سی محبت کی نئی ایڈیشن، کچھ میڈ ان انڈیا لا رہے ہیں اور پتہ نہیں کچھ کہاں سے جا رہے ہیں. نہیں، وہاں جو مدینے میں بنا، جو 7 آسمانوں سے اترا، جبریل امین لے کر کے آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، یہ کب یاد کر لیں. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو متوجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا اس کو ہو گیا ہے، اس عورت کو دیکھ رہے ہو. پھر اس کے بعد اسی اثنا میں ابھی صحابہ کی توجہ دلا رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب کی جان پڑی ہے، گھر جو باہر چھوڑ کر کے آئے، بچے بیوی سب برباد، اور یہاں سب کچھ کٹے پھٹے لوگ، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ کرا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھا کے تقریر فرما رہے ہیں. نعوذ باللہ. صحابہ یہی تھے، صحابہ یہی تھے کہ ہر حال میں ماننا. جس دن آپ اپنے ابا کو مان جائیں گے، بھائی کو مان جائیں گے، پڑوسی کو مان جائیں گے، آپ جنت میں سے ساری دنیا کو منوا لیں گے. ہم تو اپنے گھر ہی میں نہیں مان رہے ہیں، منوا رہے ہیں، تو پھر کہاں دنیا کو منوائیں گے؟ اور جو نہیں مانتا اسے دنیا نہیں مانتی. ماننا سیکھیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے توجہ، سارے صحابہ ہمہ تنگوش بکھرے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں. تب تک اس عورت کو ایک انہی بھیڑ بھاڑ میں، انہی لاشوں میں، انہی چیزوں میں ایک کوئی ہیولہ ملا اور ایسے اٹھایا. کب کا بچہ یہ اس جنگ کی ہولناکی میں بچھڑ گیا تھا، سینے سے لگایا. اب ایک تو اس کو دودھ کا گرمی اور اس کی تکلیف، بچے کے گم ہونے کا تو کوئی اندازہ ہی دنیا کے سارے لوگ مل کے نہیں کر سکتے جو ماں کو ہوتا ہے. اور وہ بچہ ملا، کیا کیفیت ہوگی اس کی. بار بار بھیج رہی ہے، بار بار سینے سے سٹا رہی ہے، بار بار چھاتی سے لگا رہی ہے کہ کچھ ادھر بھی سکون ہو اور کچھ ادھر بھی سکون اور کچھ یہاں بھی سکون. یہاں تو ہو ہی، جو ماں کی ممتا ہے اس سے بھی پھلتی پھولتی ہے. بچے کو ملتا ہے کچھ، یہاں ڈبے سے چلے گا، ڈبا کی نسل چلے گی کیا؟ ڈبا کی نسل بہت دن سے، ڈبا ٹین کا، کچکاڑا کا، فلاں کا پھٹ جائے گا، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. 12 سینے سے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، اب تقریر اصل شروع ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا حل ہے طارحۃ ولدہا فی النار. لوگوں، کیا یہ جہنم کی آگ یا یہاں آگ سلگائی گئی ہو، اور اس عورت کو اس حالت میں جبکہ اپنے بچے کو، گم شدہ بچے کو، ایسی ہولناک منظر میں اس نے حاصل کیا ہے، تو ایسے کہا جائے کہ ڈال دو آگ میں، اس کو جلتے ہوئی آگ میں ڈال دو. ڈالے گی؟ حل ہے طارحۃ، ڈال دے گی یہ؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیسے کوئی عورت ماں ڈال سکتی ہے، خصوصاً اس حالت میں جبکہ یہ پاگل ہو چکی تھی، اب اس کا بچہ ملا ہے تو بھیج رہی ہے، لگا رہی ہے، سٹا رہی ہے.
اور لگتا ہے کہ کھا جائے گی، دل میں ڈال لے گی، تب اس کے دل کو قرار آئے گا کہ ملا کہ نہیں ملا، ایسی حالت میں آنکھ میں ڈالے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، یہی اللہ جل شانہ جو تم کو نبیوں کو بھیجے ہیں، قرآن جو نازل کیا ہے، یہ جو عبرت اور نصیحت کے لیے سیلاب جو آتا ہے، باڑھ جو آتی ہے، یہ طوفان جو آتا ہے، بادل جو پھٹتا ہے، زمین جو کھسکتی ہے، ہزار نعمتیں ہیں اور ہزار عبرتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تم سے نہیں، صحابہ سے نہیں، صحابہ تو رضی اللہ عنہم اور رضوا عنہ، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تم اللہ ان سے راضی ہے، وہ راضی ہو گئے، قیامت تک کے لیے سرٹیفکیٹ کوئی چھیننے والا ہے؟ چھینتے رہیں آپ، تبصرہ کرتے رہے ان کے بارے میں، برا بلا کہتے رہے، اپنے ایمان کو ضائع کرتے رہے، وہ نہیں۔ یعنی کوئی بھی دنیا کا انسان جو قیامت تک آدم سے پیدا ہوا، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ویسے ہی چاہتے ہر بندے کو، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے جیسا وہ ہو، جتنا بڑا کفر میں ہو وہ، جتنا بڑا ظالم ہو، کم بخت ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے بندہ اس کا ہے، وہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے وہ اتنا کہتے ہیں کہ نبی گردن کٹائیے، گالی سنیے، تلوار کھائیے اور اس کو بچائیے، اس کو بچائیے، میرا ہے۔ ہم لوگ دوسرا بنا دے رہے اپنی طرف سے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فارمولا چل رہا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، ہر جمعہ میں پڑھا جائے، ہر نکاح میں پڑھا جائے، خلقکم من، ایک نفس سے اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ کے ہیں۔ آپ وہ کہتا ہے تفریق نہیں کرنا، اس کو لانا ہے کسی طریقے سے۔ میرا بیٹا میں جانتا ہوں نا، میری بیٹی میں جانتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی چلی گئی اور فلاں کا بیٹا ہے۔ اللہ جل شان فرمائے میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ جو عورت کر رہی ہے